أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल इसरा यानी बनी इसराइल आयत नंबर 78 to 80 आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं तिलावत कुरान मजीद से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक़ीमिस सलात। अक़ीमिस्सलाता अक़ीमिस सलात। अक़ीमिस्सलाता। सौद की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा और खौफ की अदायगी को सलाता नहीं होगा, ये सलाता होगा। ठीक है, जैसे आप सीन को पढ़ते हैं उसी तरह जुबान ऊपर तालु की तरफ जाएगी तो वो पूरा दा होगा। अक़ीमिस सलात। अक़ीमिस्सलाता लिदुलूकिश शम्सी। लिदुलूकी शम्सी लिदुलूकिश शम्सी। लिदुलूकी शम्सी लिदुलूकिश शम्सी। लिदुलूकी शम्सी इला गसक़िल लैली। इला गसक़िल लैली इला गसक़िल लैली। इला गसक़िल लैली वक़ुरआनल फज्र। वक़ुरआनल फज्र। फजर नहीं है, फज्र। फज्र वक़ुरआनल फज्र। वक़ुरआनल फज्र। जी, फज्र और फजर में क्या फर्क है? फजर में ये फर्क है कि आप फा जीम के ऊपर हरकत डाल रहे हैं, फजर जीम जबर रा जर कर, जबकि यहाँ पर जर नहीं लिखा हुआ। अगर जर होता तो जीम के ऊपर जबर होती और फिर रा साकिन होता। ठीक है, तो ये जर नहीं है, फज्र है। फज्र वक़ुरआनल फज्र। वक़ुरआनल फज्र। इन्न क़ुरआनल फज्रि। इन्न क़ुरआनल फज्रि। इन्न क़ुरआनल फज्रि। इन्न क़ुरआनल फज्रि।
إن قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كان مشهودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا जी यहाँ पर इन ना नहीं करना आपने सेम एक जो इसकी गलती आपने नोटिस की होगी ये गलती आपने इस जगह पे भी इस मुकाम पे भी की थी ये सुम्मा में जब आपने लेसन सुनाया तो आप क्या पढ़े थे इसको सुम्मा तो ये मीम के ऊपर जो जबर है इसको मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये जबर है इसको आपने 2 हरकत तक लंबा नहीं करना तो अमूमन 2 हरूफ पर मुश्तमिल जो लफ्ज होता है और आखिरी उसमें जबर होते हैं तो उसको आप खींच के लंबा करते हैं इससे बचिए इसी तरह यहाँ पर भी आप गलती कर रहे हैं आप जबर है इसके ऊपर और आप इसको 2 जबर तक 2 हरकत तक खींच रहे हैं आप इन को इन्ना पढ़ रही हैं और ये गलत है इन्ना बेशक और इन्ना का मतलब है बेशक हम जब यहाँ पर हम का जिक्र नहीं है आपकी एक जरा सी गलती से पूरा मानी जो है वो कुरान का लफ्ज बदल जाता है एहतियात कीजिए इन قرآن الفجر كان مشهودا إن كان القرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل ومن الليل ومن الليل فتهجد به فتهجد به نافلة لك نافلة لك عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك
يبعثك ربك ربك مقاما محمودا مقاما محمودا مقاما محمودا مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني وقل رب أدخلني وقل رب أدخلني وقل رب أدخلني مدخل مدخل صدق صدق وأخرجني وأخرجني مخرج صدق مخرج صدق واجعل لي واجعل لي من لدنك من لدنك سلطانا نصيرا سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
نصيرا وقل ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقیمی قائم کیجیے امر کا صیغہ ہے اقیم قائم کیجیے الصلاۃ نماز کو یعنی کہ نماز قائم کیجیے کب کیجیے لدلوک الشمس لدلوک ڈھلنے سے الشمسی سورج کے الی تک غسقی اندھیرے اللیلی رات کے وقرآن اور قرآن پڑھنا الفجر صبح کا ان بے شک قرآن پڑھنا الفجری فجر کا یا صبح کا کانا ہے مشہودا فرشتوں کے سامنے روبرو پیش ہونا یا ظاہر ہونا یا حاضر ہونا. یہاں پر دراصل کس چیز کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے؟ یہاں پر 5 اوقات جو نماز کے مسلمانوں کے اوپر مقرر ہیں ان کی طرف نشاندہی کی گئی ہے. اور وہ کیسے؟ اقیم الصلاۃ نماز قائم کیجیے لدلوک الشمس سورج کے ڈھلنے کے وقت. زوال کا جب سورج کے زوال کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور اس سے مراد ظہر اور عصر کی نمازیں ہیں. لدلوک الشمس یعنی کہ جب سورج زوال پذیر ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو نمازیں ہیں یعنی کہ ظہر اور عصر کا پڑھنا الی غسق اللیل اور اندھیرے رات کے. اور یہ کیا ہے؟ جب غروب ہو جاتا ہے سورج اور تاریکی چھا جاتی ہے تو اس میں ہم مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں. یہاں پر غسق اللیل سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے. وقرآن الفجر اور قرآن فجر کا یعنی کہ یہاں پر فجر کی نماز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اسی آیت مبارکہ کا جو یہ ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے اور ہم نے اس سے بیشتر پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 103 کے اندر بھی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. کس چیز کا حکم فرمایا ہے؟ اس سے بیشتر جو ہم نے آیات مبارکہ پڑھی اس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ساری مشکلات کا سامنا تھا اور ہر طریقے سے مکہ کے جو سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ کسی طریقے سے اس مشن سے باز آ جائیں جو مشن اللہ کے رسول کو دے کر بھیجا گیا. اور اسی کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہیلے بہانے سے کس طریقے سے آپ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاتی. پھر جو ہم نے آخری آیت پڑھی اس میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ آپ کے پیچھے سازشیں کی جاتی تاکہ آپ کو مکہ کی زمین سے نکال دیا جائے اور آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا جائے. جب اس قدر ہی تنگی والے حالات ہوں اور ہر طرف سے انسان کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں تو ایسے میں انسان کیا کرے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا شیوا اور دستور کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. اسی لیے یہاں پر پھر نماز کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے وہ اس کا آپ اہتمام کیجئے اور 5 وقت کی نماز ظہر عصر مغرب اور عشاء اور اس کے ساتھ فجر. یہاں پر قرآن فجر لکھا ہوا ہے جس سے مراد
فجر کی نماز ہے، اور قرآن سے مراد یہاں پر نماز پڑھنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز میں قرآن زیادہ دیر تک پڑھا جاتا ہے اور اس کی لمبی تلاوت کی جاتی ہے، اور عرب کا یہ ایک دستور رہا ہے کہ وہ جز کو ظاہر کر کے کل کی بات کرتا ہے، اور بعض دفعہ کل کی بات کر کے جز کی بات کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیونکہ قرآن زیادہ پڑھنے کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے مطابق آپ ایک رکعت کے اندر 100 آیات مبارکہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس طریقے سے یا 2 رکعتوں کے اندر 100 آیات مبارکہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے، اسی کو وہ قرآن الفجر کہا گیا، یعنی کہ نماز فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھنا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ان بے شک قرآن الفجری فجر کا کانا ہے مشہودہ، فرشتوں کے روبرو۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ فرشتوں کے روبرو کس طرح سے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز باجماعت کے لیے نماز پڑھنے کے باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت والی بات ہے، اور نماز صبح یعنی کہ صبح کی نماز کے وقت اور رات دن کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت دن کے اور رات کے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس وقت وہ موجود ہوتے ہیں اور تلاوت سن رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے تو اس آیت مبارکہ کو پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی کہ اس سے مراد یہی ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جو رات کے فرشتے ہوتے ہیں اور جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور کچھ حصہ رات کا، فتہجد، پس بیدار ہوں، تہجد پڑھا کریں، بھی اس کے ساتھ، نافلتن، زائد نفل ہیں، لکا آپ کے لیے، عسا قریب ہے، ان یبعثک کہ اٹھائے یا بھیج دے آپ کو، رب کا رب آپ کا، پروردگار آپ کا، مقام محمودہ محمود پر۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کی نماز کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ تہجد سے کیا مراد ہے؟ تہجد سے بیسیکلی مراد ہے آدھی رات کے وقت کوشش اور پوری کوشش کے ساتھ اٹھنا۔ تو یہاں پر جو آدھی نصف رات کے بعد جب اٹھا جائے اور اللہ تعالیٰ کی جو عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض تھی اور باقی امت کے اوپر فرض نہیں تھی، فرض نہیں ہے بلکہ ایک نفل زائد نفل ہیں جو اگر ادا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر فرض قرار دیا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی اور یہ سنت موقدہ میں آتا ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی نفل کا ہی درجہ رکھتا تھا، فرض کا درجہ نہیں تھا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری زندگی تہجد کا اہتمام کرتے رہے، جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا، اور جب 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی یہ نماز مسلمانوں کے اوپر فرض تھی کہ آپ یہ نماز پڑھیں، لیکن 5 وقت کی جب نماز فرض ہو گئی تو اس کے بعد تہجد کی فرضیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ تہجد کی نماز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی باقاعدگی کیا کرتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس کی باقاعدگی کرنے کی کوشش کریں۔ عسا قریب ہے، ان یبعثک کہ آپ کو بھیج دے، رب کا آپ کا رب، مقام محمودہ مقام محمود پر۔ مقام محمود کیا ہے؟ بعض علماء کے نزدیک یہ مقام محمود ہی مقام شفاعت ہے، اور بعض کے نزدیک یہ مقام محمود اس کا تعلق جنت کے ایک مقام سے ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ یہ مقام مجھے عطا فرمایا جائے گا۔
جہاں تک مقام محمود کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ ایک حدیث مبارکہ جو ترمذی کی حدیث ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام محمود کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد مقام شفاعت ہے. جیسا کہ ہم اسے بیشتر جانتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت حساب کتاب شروع نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہوں گے اور اضطراب کسی کیفیت ہوگی اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اسی پریشانی کی حالت میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باری باری جائیں گے لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ نہیں کرے گا، یہ بات نہیں کرے گا کہ حساب کتاب شروع کیا جائے. بالآخر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ التجا کی جائے گی تو آپ اس کو قبول کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ یا اللہ عز و جل حساب کتاب کو شروع کیا جائے. تو اس کو بھی یہاں پر مقام محمود کہا گیا ہے کہ آپ کی تعریف کی جائے گی، آپ کی حمد و ثنا کی جائے گی. تو یہ جو مقام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا. واللہ عالم اس کا جو بھی مطلب ہے. اس میں ایک چیز اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا کے لیے کہا اور وہ کیا ہے کہ جب ہم اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں بھی مقام محمود کا ذکر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں. یعنی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو بہت زیادہ مرتبے میں اور علم میں بڑھا ہوا اور بزرگ ہستی ہوں ان کے لیے کم درجے والا انسان بھی دعا کر سکتا ہے اور اس کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے. وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھے صدقن مدخلہ داخل کرنا صدقن سچائی کے ساتھ واخرجنی اور نکال مجھے مخرجہ نکالنا صدقن سچا وجعل لی اور بنا یا عطا فرما لی میرے لیے من سے لدن کا اپنے پاس سے سلطانن غلبہ قوت نصیرہ مدد دینے والا. اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ یہ دعا کیجئے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یعنی کہ اے اللہ عز و جل اے پروردگار مجھے مدینہ میں اچھی طرح داخل کریں اور مکہ سے اچھی طرح نکالیں اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیں. یعنی کہ جب آپ یہاں سے ہجرت کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے تو اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کے لیے ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ یا تو اللہ عز و جل آپ کو سلطان نصیرہ عطا فرمائیں یعنی کہ غلبہ اور قوت عطا فرمائیں اور یا پھر کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسے قبیلے کو یا کسی کو بھی آپ کا ایسا مددگار بنا دے جو غلبے اور قوت میں بڑھا ہوا ہو. کیونکہ جو مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا اس کے لیے اب اس وقت غلبے اور قوت کی انتہائی ضرورت تھی اور نصیرہ مدد دینے والا یعنی کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کرے اور غلبہ اور قوت اور اقتدار بھی رکھتا ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ اور قوت بھی عطا فرمایا، آپ کی تائید و نصرت بھی فرمائی اور تقریباً 6 سال کے بعد آپ مکہ کو فتح کر کے مکہ میں داخل ہو گئے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس کو عمل کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين. العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ کثیرہ. وإياكم.